مسلم نہیں ہے تو اب میں نے ہاتھ ہی نہیں ملانا، نجس ہو جاؤں گا، نہیں، حکمت کے ساتھ۔ اسلام کی تعلیمات کتنی روشن ہیں کہ ایک ہی جگہ کے اوپر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور مسیحی اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ اس دوسرے لیکچر کے اندر ہم یہ سمجھیں گے کہ مختلف مذاہب کے درمیان میں ڈائیلاگ کی، مکالمے کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو اساس ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، وہ نفرت کے اوپر نہیں ہے۔ اس میں پہلی بات ہمیں یہی سمجھنی ہے، یہ بیانیہ، یہ نیریٹو ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر کہیں پر بھی نفرت کو پروموٹ نہیں کیا گیا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات کے اندر از اول تا آخر، ابتدا تا نہایت، کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مسلم تب ہی وہ بہترین مسلم ہوگا کہ جب وہ غیر مسلموں کے ساتھ، پرامن لوگوں کے ساتھ نفرت رکھے گا، دل میں ان کو برا مانے گا۔ یہ قرآن کی کہیں پر بھی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات امن کی، نام سے واضح ہے، مؤمن، امن دینے والا، یعنی وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے دوسرا امن میں نہ اور خوف کے اندر۔ مسلم، سلامتی دینے والا، یعنی وہ شخص مسلم ہو ہی نہیں سکتا کہ جو جرم والا ہو اور دوسرے لوگوں کو ڈراتا ہو، دھمکاتا ہو اور دوسرے لوگوں سے خوف زدہ ہوں۔ مسلمان کو دیکھ کر تو دوسرا شخص خوش ہوتا ہے۔ تو مسلم کی تعریف یہ ہے، ڈیفینیشن یہ۔ تو لہٰذا بنیادی بات کیا ہے کہ اسلام کے اندر نفرت نام کا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ میں اس بات کو ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں اور آج کی جدید دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے اندر ہیٹ کا لفظ نہیں ہے، نفرت کا۔ ہاں، یہاں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف آپ کو ان کو دل میں برا سمجھنا ہے، ظلم کرنے والوں کے خلاف، چاہے اس کا تعلق وہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ کوئی بھی ہے، ہندو ہے، مسیحی ہے، یہودی ہے، ظلم کر رہا ہے تو اس کو دوست نہیں بنانا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اگر وہ ظلم کرنے والا، چونکہ اس کا مذہب یہودی ہے یا اس کا مذہب جو ہے وہ مسیحی یا مسلم ہے، تو آپ نے اس کی فکر یا اس کے مذہب سے بھی نفرت کرنی ہے۔ قرآن مجید میں ایسی جو آیات موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے فلاں مذہب کے جو لوگ ہیں ان کو دوست نہیں بنانا، اس سے مراد و مفہوم کیا ہے؟ جیسے یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یا یہودی جس کتاب پر یقین رکھتے ہیں یا مسیحی بائبل پر جو یقین رکھتے ہیں یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے، ایک مسلمان جب تک کہ ان تعلیمات سے انحراف نہیں کرے گا یا ان کو مانے گا نہیں تو مسلم نہیں ہوگا۔ نہیں، ان تعلیمات پر تو یقین رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مصدق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات حق ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات حق ہیں۔ وہ شخص مسلم نہیں ہو سکتا کہ جو وہ ان تعلیمات پر یقین نہیں رکھتا ہوگا۔ یہ ہمارے مشترکہ جو مذاہب کے درمیان میں مشترکات کا جو موضوع اس کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ مشترکات کیا ہے، لیکن بہرحال نفرت ان کے مذہب سے نہیں کرنا۔ اگر ایک شخص ایک عقیدہ رکھتا ہے اور وہ ظالم ہے تو آپ نے اس مشرک کے جو ظلم کر رہا ہے بلا شک و شبہ اس ظالم سے نفرت کرنی ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ ظالم سے نفرت کی ہے۔ اس ظالم کے عقیدے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس ظالم کے مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کی میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا امام علی علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر باغیوں اور خوارج کے ساتھ جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، خوارج کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ان کی نمازیں، ان کے روزے، صحیح حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حقیر جانو گے اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں۔ تم کہو گے کہ یار اتنی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں خوارج، لیکن وہ جو دین اور توحید اور کلمہ جو ان کی خوارج کی زبان پر ہوگا ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہوگا، اور وہ اسلام سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یمرقون من الدین کمروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو خوارج کلمہ پڑھتے تھے۔ سیدنا امام علی نے بھی ان کی تکفیر نہیں کی، ان کو کافر نہیں کہا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے جو قاتلین امام حسین تھے وہ کون تھے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ ظاہر کے اندر وہ کافر تھے؟ کیا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلم نہیں ہیں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلم ہیں، اور ان کے جھنڈوں کے اوپر بھی اچھے اچھے کلمات لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ نماز کے وقت انہوں نے نماز پڑھی ہے، عمر بن سعد نے نماز پڑھی ہے، اور اس کے لشکر نے بھی پڑھی ہے۔ تو اسلام کے اوپر یعنی وہ ظاہری تعلیمات کے اوپر تو تھے نا،
یعنی حقیقی طور پر تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن ہیں دل کے اندر سے مومن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہم کافر ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے ان کے اس عقیدے کو نہیں دیکھا, ان کے عمل کو دیکھا کہ ان کا جو عمل ہے وہ کیا ہے. قرآن مجید کا واضح پیغام ہے, لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ. نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے, نہ اہل کتاب کی تمناؤں اور خواہشات سے کچھ ہونے والا ہے, بلکہ جو برا کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. من یعمل سوءا یجزا بہ, جو برا کرے گا اس کو بدلہ ملے گا. تو یہاں پر عقیدے کی بات ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر مذہب جو ہے وہ ایک شخص کے انفرادیت کے اوپر ہے. آپ کو خود اپنے مذہب کی تعلیمات کا جواب دینا ہے. لہٰذا قرآن مجید کی تعلیمات میں نفرت کسی جگہ پر نہیں ہے. تو لہٰذا دیگر جو مذاہب دنیا کے اندر, جیسے ہندو مت ایک بڑا مذہب ہے, یہودی ہیں, یہودیت ہے, مسیحیت دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ہیں, بدھسٹ ہیں, اسی طرح پارسی ہیں, اور بھی جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں, ان کے لوگوں کے ساتھ ایک مسلم کو کیسا رویہ رکھنا ہے, ایک مسلم کو کیا تعلیمات دی گئی ہیں, اور خاص طور پر ایک شخص کے جو مسلم داعی ہے, کیا ہم اس کا مطلب یہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی کا مطلب کہ ہم اسلام کی تبلیغ بھی نہیں کریں گے, اسلام کی دعوت بھی نہیں دیں گے؟ تو یہ مطلب بھی نہیں ہے. آپ نے دعوت دینی ہے, کیونکہ مسلم ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم جس راہ کے اوپر ہیں, ہم جس کتاب کو ماننے والے ہیں, ہم حق ہیں اور جنت میں جائیں گے. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو. تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دو گے, برے کاموں سے روکو گے, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ تو ایک مسلم کی ذمہ داری ہے نا. اب اس کو کیسے پیش کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نفرت نہیں رکھنی ہے. قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہیں. سورہ نحل سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 125 سے فرمایا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک دائی کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنے رب کے رستے کی طرف جو لوگوں کو بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلانا ہے. حکمت, کون سی بات کہاں کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی, کس جگہ پر کیا بات کرنی ہے, ان کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے. اگر آپ کسی جگہ پر ان سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ مسلم نہیں ہے تو اب میں نے ہاتھ ہی نہیں ملانا, نجس ہو جاؤں گا. نہیں, حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے. والموعظۃ الحسنہ, اچھے اسلوب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. یا نہیں تم کافر ہو, سارے کے سارے جہنمی ہو, عیسائی جہنمی ہے وغیرہ وغیرہ, مسیحی ہے, اس طرح نہیں, بلکہ جیسے قرآن نے ان کے ساتھ گفتگو کی اور آگے حکم دیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. عنکبوت 46. اہل کتاب کے ساتھ آپ نے احسن, جو بہترین سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے, اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو اور مکالمہ کرنا. ان آیات سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ہم نے, قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے بلکہ مکالمہ کرنا. نجران کا وفد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. وہ مسیحی تھے اور ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, یعنی عقلی طور پر, اور انہی کو ان کی کتاب سے جواب دیا گیا. قرآن مجید نے کہا کہ اگر اب یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو پھر اے پیغمبر آپ ان کے ساتھ مباہلہ کیجئے. آیت مباہلہ آل عمران کی کیا فرمایا؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جو آپ کے ساتھ اے حبیب اب ان دلائل کے آنے کے بعد بھی ان کے سامنے آپ نے پیش کر دیا, یہ علم پیش کر دیا اور یہ آیات پیش کر دی, اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی آپ کے ساتھ حجت کرتا ہے, آپ کے ساتھ
جھگڑا کرتا ہے اور وہ بات نہیں مانتا، تو آپ فرما دیجئے کہ ٹھیک ہے، آؤ اب ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے وفد کو کیا جواب دیا اور ان کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کی، قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ پہلے اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اور پھر یہی جو وفد نجران تھا، ان کو جب ٹھہرایا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہاں ٹھہرایا گیا؟ مسجد النبوی کے اندر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسیحیوں کو مسجد کے اندر جگہ دی، ان کے لیے خیمے لگائے گئے۔ پھر جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم عبادت کرنا چاہیں گے، ہماری عبادت کا ٹائم ہے، ہم کہاں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی مسجد کے اندر تم نے اپنی عبادت کرنی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے اسلام کی تعلیمات کتنی روشن ہیں کہ ایک ہی جگہ کے اوپر مسلمان نماز پڑھ لیں اور مسیحی اپنی عبادت کر لیں۔ تو کہاں پر ہیں وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو ان کو آزادی نہیں دی گئی ہے، ان کے اوپر تو جبر کرتا ہے؟ اور افسوس کے ساتھ یہ پروپیگنڈا، اس کے اندر مدد بھی ہمارے ہاں جو انتہا پسند قسم کے جو عناصر ہیں انہوں نے دی ہے، کہ اس طرح غیر مسلموں کے لیے اپنے آپ کو کرخت قسم کر کے پیش کرنا۔ حالانکہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر جگہ دی اور انہوں نے اس طرح عبادت کی۔ اس کو ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے، سلفی عالم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ دیگر مذاہب کے ساتھ گفتگو کی بات کرتا ہے، ان کے ساتھ لڑنے اور جھگڑنے کی نہیں۔ لڑائی اور جھگڑا جو ہے وہ قتال، اس کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے، الگ مواقع ہیں، اور وہ ظالموں کے خلاف ہے۔ جس طرح ملک کے اندر بھی ہوتا ہے، ڈاکو جو ہے اس کا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کے پیچھے پولیس پڑ جاتی ہے، اس کے پیچھے آرمی لگ جاتی ہے۔ خوارج، سیدنا امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے والا ایک خارجی تھا جو کہ نمازی بھی تھا، قاری بھی تھا، عبد الرحمن ابن ملجم المرادی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، اس کو جب پکڑا گیا تو وہ کہتا ہے کہ جب میں سیدنا امام علی کو شہید کرنے کے لیے آیا، اس نے خنجر جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، رستے میں دیکھا کہ علی کا دور ہے، اور وہاں پہ امام علی کے دور سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا علی نے غیر مسلموں کو کیا حقوق دیے ہوئے تھے۔ تو ابن ملجم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عیسائیوں کا، مسیحیوں کا جو ہے ایک وہ جنازہ جا رہا تھا، اور انہوں نے صلیبیں اٹھائی ہوئی تھی، ان کو اجازت تھی۔ تو میں نے کہا کہ اگر مجھے بڑا کام نہ کرنا ہوتا، یعنی علی کو شہید کرنا نہ ہوتا، تو میں سب سے پہلے ان سے آغاز کرتا، لیکن چونکہ میں نے ایک بڑا کام کرنے جا رہا ہوں تو اس لیے پھر میں نے وہ نہیں کیا۔ اس بات کو دنوری نے بھی اخبار الطوال کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ ابن ملجم المرادی، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی فکر وہ آزادی کی ہے، ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ غیر مسلم جو ہیں آپ کے ملک کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کو ان کے حقوق دینے ہیں۔ تو اس دوسرے لیکچر کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، اسلام جو ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم یہ بات سمجھ گئے کہ وہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ڈیبیٹ کا، مکالمے کا اور گفتگو کرنے کا کہتا ہے، ان کے ساتھ جھگڑا کرنے یا ان کے ساتھ نفرت رکھنے کا نہیں۔ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم بین المذاہب ہم آہنگی کا تاریخی پس منظر سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔